بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک لبیک کے ذرائع نے سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کی تائید کرتے ہوئے بتایا کہ جب فیض آباد میں ختم نبوت کے حق میں دھرنا دیا گیا تو پی ٹی آئی اور شیخ رشید سمیت اکثر اپوزیشن جماعتوں نے نہ صرف دھرنے کی حمایت کی تھی بلکہ ان جماعتوں کے کارکنان بھی دھرنے کا حصہ رہے تھے۔ یہاں تک کہ شیخ رشید احمد ایک مرتبہ چپکے سے دھرنے میں بھی آئے تھے، تاہم ٹی ایل پی قیادت سے ملاقات کیے بغیر چپ چاپ آئے اور واپس چلے گئے۔ ان ذرائع کے مطابق دھرنے کے شرکاء کے لیے بھجوایا جانے والا لنگر بھی مختلف جماعتوں کے کارکنان اور پیر آف گولڑا صاحب بھیجا کرتے تھے، لیکن بعد ازاں جب ریاستی ادارے تحریک لبیک کے حق میں نہ رہے تو دھرنے کے حامی سبھی لوگ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گئے۔ دھرنے کے دنوں میں بنی گالہ میں موجود وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کرنے والے مخدوم ارشد قمر نے بتایا کہ ان دنوں عمران خان دھرنا دینے والے علامہ خادم حسین رضوی کو ہیرو سمجھتے تھے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے مشائخ ونگ کے سربراہ اور مرکزی کوارڈینیٹر پیر حبیب عرفانی نے خصوصی گفتگو میں کہا ہے کہ ان کے سینکڑوں مریدوں نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے فیصل آباد دھرنے میں شرکت کی تھی۔ ان کے اپنے قول کے بقول کہ میں پاک پتن کے گدی نشین دیوان عظمت کے کہنے کے بعد خود بھی دھرنے میں جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ ایک دن علامہ خادم حسین رضوی کی ایک تقریر سننے کے بعد میں نے دھرنے میں جانے کا فیصلہ واپس لے لیا، تاہم اس کے باوجود دھرنے میں شریک اپنے مریدین کو واپس نہیں بلایا تھا، کیونکہ اصولی طور پر ہم سب پی ٹی آئی اور اس کی قیادت عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے تھے۔ پیر آف سندر شریف سید حبیب عرفانی کے مطابق عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے صرف مشائخ ونگ یا علماء ہی نہیں، پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت بھی پوری طرح کمیٹڈ تھی۔ اسی کمٹمنٹ کا اظہار موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے ایوان اقبال لاہور میں پچھلے سال ماہ فروری میں ختم نبوت کانفرنس سے خطاب میں کیا تھا اور عقیدہ ختم نبوت کو اپنے اور سبھی مسلمانوں کے ایمان کی اساس قرار دیا تھا۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے اپنے فیصلے میں نشاندہی کی ہے کہ دھرنے کو پی ٹی آئی اور موجودہ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی بھی حمایت حاصل تھی۔ مشائخ کی سیاست کے حوالے سے غیر معمولی طور پر متحرک رہنے والے مخدوم ارشد قمر نے اب اس عدالتی فیصلے کے بعد بات کرتے ہوئے کہا کہ بلا شبہ دھرنا تحریک لبیک کی طرف سے دیا گیا تھا، لیکن تقریباً سبھی سیاسی جماعتوں نے اس دھرنے کی حمایت کی تھی۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ونگ کو ہینڈل کرنے والوں نے فیض آباد دھرنے کو آگے بڑھانے میں خوب کردار ادا کیا تھا۔ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما جہانگیر ترین جب پیر آف سیال شریف سے ملاقات کے لیے سرگودھا آئے تو انہوں نے بھی کھلے لفظوں میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پیر آف سیالوی اور علامہ خادم حسین رضوی کے موقف کی حمایت کی تھی، جبکہ میں نے علامہ خادم حسین رضوی کے فیض آباد کے دھرنے پر پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کو بھی بہت خوش دیکھا تھا۔ لیکن 2018 کے عام انتخابات میں تحریک لبیک کے امیدواروں کی وجہ سے جہاں نواز لیگ کو نقصان پہنچا، وہیں پی ٹی آئی کو بھی تحریک لبیک کی وجہ سے بہت ساری نشستوں پر نقصان پہنچا تھا۔ حبیب عرفانی کا مزید کہنا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے پی ٹی آئی نے فروری 2018 میں لاہور کے دیوان اقبال میں ایک بڑی اہم کانفرنس بھی کی تھی۔ اس کانفرنس سے عمران خان نے بھی بطور خاص خطاب میں ایمان کے لیے اس اساسی عقیدے کے ساتھ واضح اور غیر معمولی کمٹمنٹ کا اظہار کیا تھا۔ اس کانفرنس میں مشائخ کی بڑی تعداد شریک ہوئی تھی، جبکہ علماء کرام بھی معقول تعداد میں شریک تھے۔ تاہم پیر سید حبیب عرفانی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم مشائخ کرام اور بریلوی مکتبہ فکر کے بارے میں ایک اچھا تاثر یہ ہے کہ ہم درود والے ہیں، بارود والے نہیں ہیں،
لیکن علامہ خادم حسین رضوی کے لب و لہجے کی وجہ سے ہم بریلویوں کو نقصان ہوا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں پی ٹی آئی کے مشائخ ونگ کے سربراہ پیر سید حبیب عرفانی نے کہا کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہوں گا کہ آسیہ کا کیس غلط طریقے سے ہینڈل کیا گیا، اس وجہ سے عدالتوں اور فوج کے خلاف بولنا درست نہیں ہے۔ ریاستی اداروں کو برا کہنے اور اداروں کے بڑوں کے خلاف فتووں کی حمایت نہیں کر سکتے۔ عدالت میں آسیہ مسیح کے خلاف کیس اچھے طریقے سے نہیں لڑا گیا، اس سلسلے میں ہم لوگ منافقت کر رہے ہیں۔ عدالتوں کے خلاف بولنے کی بجائے کیس درست طریقے سے لڑنا چاہیے تھا۔ جسٹس رستم کیانی کے سامنے ایک خاتون سائلہ پیش ہوئی اور اس نے کہا کہ اس کے 2 بیٹوں کو غلط سزائے موت دی گئی ہے، ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ اس پر جسٹس رستم کیانی نے کہا کہ میں انصاف نہیں کرتا، فیصلہ کرتا ہوں۔ حبیب عرفانی نے مزید کہا کہ فیض آباد دھرنا جاری تھا تو مجھے پاک پتن شریف کے گدی نشین دیوان عظمت نے سعودی عرب سے فون کیا اور کہا کہ میں دھرنے میں جاؤں اور اس معاملے میں علامہ خادم حسین رضوی کا ساتھ دوں۔ اس وقت میرے اپنے سینکڑوں مرید دھرنے میں شریک تھے، لیکن اسی دوران میں نے ایک ایسی تقریر سنی کہ اس کے بعد میں نے دھرنے میں جانے کا اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ البتہ جو میرے سینکڑوں مرید دھرنے میں موجود تھے، میں نے انہیں دھرنے سے واپس نہیں بلایا، وہ وہاں موجود رہے۔ بلا شبہ میرے مرید حضرات میری طرح پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، لیکن میں سمجھ نہیں پاتا تھا کہ ایسے ماحول میں خود دھرنے میں شریک ہوں یا نہیں۔ ایک اور سوال پر سید حبیب عرفانی کا کہنا تھا کہ علامہ خادم حسین رضوی وغیرہ کے ساتھ جیل میں جو سلوک ہو رہا ہے وہ یقیناً درست نہیں، کہ ان کو عام قیدیوں کی طرح جیل میں ملاقات کی اجازت نہیں، جبکہ سروسز ہسپتال اور کوٹ لکھپت جیل میں ایک سزا یافتہ کے لیے میلے کا سما دیکھنے میں آ رہا ہے۔ میرے خیال میں قیدیوں کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ جیل کے اصول کے مطابق سب کو حقوق ملنے چاہیے۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی کی جماعت نے جب اکتوبر میں آسیہ کیس کے فیصلے کے خلاف دھرنے دیے تو شیخو پورہ انٹرچینج پر کس اپوزیشن جماعت کے لوگوں نے کام دکھایا؟ وہی نہیں بلکہ باقی جماعتوں کے لوگوں نے بھی اپنا اپنا کام کیا۔